خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ زندگی کو دیکھنے کے دو بالکل الگ بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں متضاد طریقوں کے بارے میں ہے۔ جی ہاں، ہمارے پاس مولانا مودودی کی کتاب سیرت سرور عالم کا ایک حصہ ہے اور ہم اسی کی بنیاد پر بات کریں گے۔ جی تو ایک طرف ہے رہبانیت، یعنی دنیا سے کنارہ کشی، الگ تھلگ ہو جانا، بالکل۔ اور دوسری طرف ہے وہ راستہ جو انبیاء اکرام علیہم السلام نے ہمیں دکھایا۔ جی، اور یہ سمجھنا بہت اہم ہے کیونکہ یہ صرف پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ سوچنے کے انداز آج بھی موجود ہیں اور تہذیبوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ سمجھیں کہ یہ دونوں نظریے دنیا کو، ہمارے جسم کو، زندگی کے مقصد کو کیسے دیکھتے ہیں، ان کے کیا نتائج نکلتے ہیں۔ جی، ان کا پورا ایک فریم ورک ہے، ایک پورا نظام فکر ہے۔ چلیں تو پھر شروع کرتے ہیں پہلے نظریے سے، رہبانیت سے۔ ماخذ اسے رہبانیت کہتا ہے، اس کا بنیادی خیال کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، اور یہ ہمارا جسمانی وجود، جی، یہ اصل میں روح کے لیے ایک قید خانہ ہے، ایک مصیبت کی جگہ۔ دارالعذاب جسے کہا گیا ہے۔ قید خانہ روح کے لیے؟ جی، ان کے خیال میں روح تو اصل میں پاک تھی، بلند تھی، لیکن اس جسم کے ساتھ جڑ کر وہ دنیا کی خواہشات میں، آلائشوں میں، مطلب گندگی میں پھنس گئی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ قید خانہ ہے جی، تو پھر اس سے نکلنے کا راستہ کیا بتایا جاتا ہے؟ نجات کیسے ہوگی؟ راستہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس دنیا سے اور اس کی چیزوں سے اپنا تعلق کم سے کم کرو، بالکل کاٹ دو، اچھا، خواہشات کو مارو، جسم کو جو ضرورتیں ہیں ان کو دباؤ، سختی کرو اپنے اوپر، یہاں تک کہ جو خونی رشتے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، بیوی بچے، ان کی محبت بھی دل سے نکال دو۔ اوہ، یہ تو بہت سخت ہے۔ جی، بہت سخت۔ اسے وہ مجاہدہ کہتے ہیں، نفس کشی۔ اس ساری مشقت کا مقصد یہ ہے کہ روح اتنی پاک صاف ہو جائے کہ وہ اس جسمانی قید سے آزاد ہو کر اوپر اپنے بلند مقام تک واپس اٹھ سکے۔ اور ماخذ یہ بھی کہتا ہے کہ جتنا دنیا سے تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی روح گندگی میں لتھڑے گی۔ بالکل، تعلق کو وہ آلودگی سمجھتے ہیں، جتنا کم تعلق اتنی پاکیزگی۔ یہاں ایک اور بات ماخذ نے کہی ہے کہ یہ نظریہ اپنی اصل میں سماج دشمن یعنی غیر تمدنی یا اینٹی سوشل ہے۔ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اگر ہر کوئی دنیا چھوڑ کر بیٹھ جائے گا تو معاشرہ کیسے چلے گا، تمدن کیسے بنے گا؟ صحیح۔ اور اس کی کئی شکلیں ملتی ہیں تاریخ میں۔ ویدانت ہے، مانویت ہے، بدھ مت کے کچھ پہلو ہیں، یوگا، تصوف کے بھی کچھ سلسلے جو اسی طرف نکل جاتے ہیں، نیو پلیٹنزم، ان سب میں کم و بیش یہی رنگ پایا جاتا ہے۔ اور ان سے جو اخلاقی نظام بنتا ہے وہ زیادہ تر منفی ہوتا ہے، یعنی یہ نہ کرو وہ نہ کرو والا۔ ہاں، زیادہ زور اسی پر ہوتا ہے، پرہیزگاری، بچنا، دور رہنا، دنیا میں رہ کر دنیا کے معاملات کو سنبھالنا، چلانا، بہتر بنانا، یہ ان کا اصل فوکس نہیں ہوتا۔ تو اس کا معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ ماخذ نے کچھ نکات بتائے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، ذہین، قابل، نیک، جی، وہ معاشرے کے کاموں سے ہٹ کر اپنی نجات کی فکر میں لگ جاتے ہیں، گوشہ نشین ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور اس سے ہوتا کیا ہے کہ میدان خالی ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو شاید اتنے قابل یا اتنے نیک نیت نہ ہوں، وہ پھر معاشرے کے معاملات چلاتے ہیں۔ یعنی بہترین لوگ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ جی، دوسرا نقطہ ماخذ یہ اٹھاتا ہے جو بڑا دلچسپ ہے کہ تاریخ میں بادشاہوں نے، امیروں نے اور حتیٰ کہ بعض اوقات مذہبی طبقوں نے بھی، جیسے پاپائیت کا ذکر ہے، انہوں نے اس رہبانیت کی بڑی سرپرستی کی ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نظریہ ان کے اقتدار کے لیے کوئی خطرہ نہیں بنتا۔ جو لوگ دنیا سے بیزار ہیں وہ حکومت بدلنے یا معاشی نظام کو چیلنج کرنے کی فکر کیوں کریں گے؟ صحیح بات ہے، وہ تو اپنی نجات میں لگے ہیں۔ بالکل، اسی لیے ماخذ کہتا ہے کہ آپ کو تاریخ میں کبھی رہبانیت کی ٹکر امپیریلزم سے، سرمایہ داری سے یا پاپائیت سے نظر نہیں آئے گی۔ وہ آپس میں لڑتے نہیں ہیں۔ اور تیسرا نقطہ جو شاید انسانی فطرت سے جڑا ہے کہ جب لوگ اس سخت راستے پر چل نہیں پاتے پوری طرح، جی، جو کہ بہت مشکل ہے ظاہر ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں، ماخذ کہتا ہے کہ پھر ہیلے بہانے شروع ہو جاتے ہیں۔ کتاب الہیل کا ذکر کیا ہے، یعنی ہیلوں کی کتاب۔ ہیلوں کی کتاب مطلب یہ ہے کہ ایسے طریقے، ایسی تعویلیں نکالی جاتی ہیں کہ دنیا کے فائدے بھی حاصل کر لیے جائیں اور ترک دنیا کا جو لیبل ہے وہ بھی لگا رہے۔ اچھا، یعنی پردے کے پیچھے دنیا داری چل رہی ہو لیکن ظاہر میں فقیری اور درویشی ہو،
ماخذ نے روم کے پاپاؤں کی دولت اور شان و شوکت اور مشرق کے بعض گدی نشینوں کی جاگیروں اور ٹھاٹ باٹ کی مثالیں دی ہیں۔ یعنی قول و فعل میں تضاد آ جاتا ہے۔ جی بالکل، جب نظریہ ہی غیر فطری ہوگا تو پھر یہ تو ہوگا۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ رہبانیت والی سوچ انبیاء کی امتوں میں یعنی ان مذاہب میں جو اصل میں انبیاء لائے کے ان میں داخل ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ ماخذ کہتا ہے کہ یہ اصل پیغام کو بالکل مسخ کر دیتی ہے، کئی طرح سے۔ کیسے؟ ایک تو یہ کہ دنیا جسے انبیاء نے دارالعمل یعنی عمل کرنے کی جگہ اور دارالامتحان یعنی آزمائش کی جگہ قرار دیا تھا، جی، اسے یہ لوگ دارالعذاب یعنی مصیبت اور عذاب کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس کسی طرح یہاں سے جان چھوٹے۔ تو پوری اپروچ ہی بدل گئی۔ بالکل۔ دوسرا بڑا فرق یہ پڑتا ہے کہ انسان کا جو مقام انبیاء نے بتایا تھا کہ وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہے، نائب ہے، اس کے ذمے کچھ تعمیلی کام ہیں، جی، ذمہ داریاں ہیں، وہ تصور ہی ذہن سے نکل جاتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں تو یہاں سزا بھگتنے آیا ہوں یا کسی گندگی میں پھنس گیا ہوں، میرا کام بس اس سے بچ کر نکلنا ہے۔ تو خلافت کی ذمہ داریوں کا احساس ہی نہیں رہتا، وہ دنیا سے بھاگنے کو نیکی سمجھتا ہے۔ اور عبادات کا کیا بنتا ہے پھر؟ نماز، روزہ وغیرہ؟ ان کا مقصد بھی بدل جاتا ہے۔ انبیاء کی تعلیم میں عبادات انسان کو اس کی بڑی ذمہ داری یعنی خلافت کے لیے تیار کرتی تھی، اچھا، لیکن رہبانیت کے اثر سے وہ محض ذاتی نجات کا نسخہ بن جاتی ہیں، یا یہ جو گناہی زندگی ہے یعنی دنیا میں آ جانا ہی گناہ سمجھا گیا تو بس اس کا کفارہ ادا کرنے کا ایک طریقہ کہ بس یہ کر لو جنت مل جائے گی۔ اس کا تعلق زندگی کے عملی مسائل سے کٹ جاتا ہے۔ تو اس سے پھر معاشرے میں کس قسم کے لوگ پیدا ہوتے ہیں؟ ماخذ کہتا ہے کہ دو طرح کی انتہائیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو باطنی علوم، فلسفوں، کشف و کرامات اور وظیفوں میں ایسا کھو جاتا ہے کہ اسے دین کے جو عملی احکام ہیں، جو دنیاوی ذمہ داریاں ہیں، ان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی، وہ اپنی دنیا میں مست رہتے ہیں۔ اور دوسرا گروہ ظاہری چیزوں میں شدت پسندی کا شکار ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، غیر اہم تفصیلات پر بہت زور، بال کی کھال اتارنا، اپنے اوپر غیر ضروری سختیاں کرنا۔ اسے ماخذ تکشف اور تنطع کہتا ہے۔ تکشف اور تنطع؟ جی، تکشف یعنی خود کو مشقت میں ڈالنا بلا وجہ، اور تنطع یعنی چھوٹی باتوں میں غلو کرنا۔ ایسے لوگ دین کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ عام آدمی کے لیے اس پر چلنا ہی ناممکن ہو جاتا ہے، اور وہ خود بھی زندگی کے جو بڑے اجتماعی مسائل ہیں ان سے بالکل لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگ دنیا کی رہنمائی نہیں کر سکتے۔ بالکل، ان میں وہ صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی، وہ معاشرے کے لیے غیر مؤثر ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہوئی رہبانیت کی تصویر، بہت تفصیل سے بات ہوئی۔ اب آتے ہیں دوسرے نظریے کی طرف، وہ راستہ جو انبیاء کرام نے پیش کیا، جسے ماخذ اسلام کہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے مختلف ہے؟ جی، یہ بالکل آپ کہہ سکتے ہیں 180 ڈگری مختلف تصویر پیش کرتا ہے۔ اچھا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کائنات، یہ پوری دنیا، یہ ایک بادشاہ کی سلطنت ہے، اور وہ بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک۔ وہی اس کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اس کا مالک ہے، اور وہی اکیلا اس کا حاکم ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اور انسان کی کیا حیثیت ہے سلطنت میں؟ انسان اس سلطنت میں پیدائشی رعیت ہے۔ رعیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی سبجیکٹ۔ یہ ہماری مرضی سے نہیں ہے کہ ہم اس کی رعیت بنیں یا نہ بنیں، ہم ہیں ہی اس کی رعیت۔ تو اگر ہم رعیت ہیں تو پھر ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم خود سے اپنے زندگی کا طریقہ نہ بنائیں۔ ہمیں یہ حق ہی نہیں ہے کہ ہم خود طے کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ یعنی ہم خود مختار نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، خود مختاری، ساورینٹی صرف اللہ کی ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ مالک کی طرف سے یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آتی ہے، جو نبیوں کے ذریعے آتی ہے، جی، جو وحی کی شکل میں نبیوں اور رسولوں کے ذریعے آتی ہے، بس اس کی پیروی کرے، اسی کے مطابق زندگی گزارے، یہی اس کا فرض ہے۔ یہاں ایک اور بہت اہم تصور ہے آزمائش کا۔ ماخذ یہ سوال پوچھتا ہے کہ آخر یہ حقیقت ہمارے سامنے بالکل کھلی ہوئی کیوں نہیں ہے؟ یہ غیب کا پردہ کیوں ہے؟ جی، یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ اس کا جواب ماخذ یہ دیتا ہے کہ یہ پردہ اس لیے ڈالا گیا ہے تاکہ انسان کا امتحان لیا جا سکے۔ امتحان؟ کس چیز کا امتحان؟ اس کی عقل کا امتحان، اس کی تمیز کرنے کی صلاحیت کا امتحان کہ وہ دلیل سے، نشانیوں سے حق کو پہچانتا ہے یا نہیں۔
اس کے ارادے اور اختیار کا امتحان کہ وہ حق کو پہچاننے کے بعد اسے مانتا ہے یا اپنی خواہشات اپنے تعصبات کی وجہ سے رد کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اسے چنتے ہیں یا نہیں؟ بالکل، بغیر کسی زبردستی کے۔ اسی لیے انسان کو پوری آزادی دی گئی ہے، وہ چاہے تو مانے، اطاعت کرے، چاہے تو انکار کر دے، بغاوت کر دے۔ حتیٰ کہ بغاوت کی بھی آزادی؟ جی ہاں، اور وسائل بھی اسے ملتے رہتے ہیں، چاہے وہ اطاعت کرے یا نافرمانی۔ اللہ اسے ہوا، پانی، رزق سب کچھ دیتا رہتا ہے۔ یہ آزادی اس لیے نہیں کہ اللہ کو بغاوت پسند ہے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ اطاعت کی قیمت تبھی ہے جب وہ دل کی رضامندی سے ہو، سمجھ بوجھ کر ہو، مجبوری سے نہ ہو۔ اور اسی سے یہ بات بھی جڑتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی مہلت ہے، یہ کوئی جزا سزا کی جگہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ یہاں جو کچھ ہمیں ملتا ہے، کامیابیاں، ناکامیاں، خوشی، غم، صحت، بیماری، یہ سب اس امتحان کا حصہ ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا حتمی بدلہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دنیا میں کسی کے حالات دیکھ کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا ناپسند؟ نہیں کہہ سکتے۔ ہو سکتا ہے کسی کو بہت کچھ ملا ہو اور وہ امتحان میں فیل ہو رہا ہو، اور ہو سکتا ہے کوئی بہت تکلیف میں ہو اور وہ امتحان میں کامیاب ہو رہا ہو۔ اصل فیصلہ تو آخرت میں ہوگا۔ تو یہ نظریہ تو واقعی رہبانیت کے بالکل الٹ ہے۔ وہ دنیا سے بھاگنے کو کہتا ہے، یہ دنیا کو ایک ذمہ واری کی جگہ ایک امتحان گاہ بتاتا ہے۔ جی، اور ماخذ کہتا ہے کہ یہ نظریہ کائنات کی، انسان کی زندگی کی اتنی مکمل اور جامع تشریح کرتا ہے کہ کوئی بھی مشاہدہ، کوئی تجربہ، کوئی علمی دریافت اسے توڑ نہیں سکتی، یہ ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ اور پھر اس نظریے کی بنیاد پر ایک پوری تہذیب وجود میں آتی ہے۔ جی ہاں، ایک مکمل تہذیب و تمدن جس کا اپنا فلسفہ ہے، اپنا نظام اخلاق ہے، اپنا ادب، اپنے فنون، اپنا نظام تعلیم و تربیت ہے، اور یہ سب کچھ جاہلیت سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ جاہلیت سے کیا مراد ہے یہاں؟ اللہ کی حاکمیت اور وحی کی رہنمائی کو نہیں مانتا، چاہے وہ پرانا زمانہ ہو یا آج کا جدید دور۔ جو بھی نظام اللہ کی رہنمائی کے بغیر انسان نے خود بنایا ہے وہ جاہلیت ہے۔ تو اسلامی تہذیب کی روح کیا ہے ماخذ کے مطابق؟ 3 بنیادی چیزیں ہیں اس کی روح۔ ایک، اللہ کی حاکمیت اعلیٰ، یعنی سوورن کون ہے؟ اللہ ہے۔ قانون کس کا چلے گا؟ اللہ کا۔ دوسرا، آخرت پر پختہ یقین کہ یہ زندگی آخری نہیں، اس کے بعد جواب دہی ہے۔ اور تیسرا، انسان کا خود کو اللہ کے سامنے ذمہ دار اور جواب دہ سمجھنا۔ اور یہ جاہلیت کی روح کے بالکل الٹ ہے۔ بالکل الٹ۔ جاہلیت کی روح کیا ہے؟ انسان کی خود مختیاری، کہ میں آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، دنیا کی زندگی ہی سب کچھ ہے، کوئی جواب دہی نہیں، غیر ذمہ داری، بے مہاری۔ اور یہ نظریہ پھر زندگی کے ہر پہلو پر اثر انداز ہوتا ہے؟ جی بالکل، یہ صرف مسجد یا عبادات تک محدود نہیں رہتا۔ آپ کا لباس، آپ کے آداب، آپ کا کردار، خاندان کیسے بنے گا، معاشرت کیسی ہوگی، معیشت کن اصولوں پر چلے گی، سیاست کا نظام کیا ہوگا، قانون کہاں سے آئے گا، جنگ کیسے ہوگی، امن کیسے ہوگا، ہر چیز میں، ہر شعبے میں اللہ کی حاکمیت اور آخرت کی جواب دہی کا رنگ نظر آئے گا۔ ایک خاص مقصدیت ہوگی ہر کام میں۔ اچھا، تو اگر یہ اتنا جامع نظام ہے اور پوری زندگی پر محیط ہے، تو پھر انبیاء کا مشن صرف یہ تھا کہ یہ باتیں لوگوں کو بتا دیں؟ نہیں، ماخذ کہتا ہے کہ بالکل نہیں۔ ان کا مشن صرف نظریات پیش کرنا نہیں تھا، ان کا مشن تھا کہ اللہ کی طرف سے جو نظام زندگی وہ لائے ہیں اسے عملی طور پر دنیا میں قائم کریں، نافذ کریں۔ قائم کریں مطلب حکومت بنائیں؟ جی، ماخذ کہتا ہے کہ اس مقصد کے لیے سیاسی اقتدار یعنی حکومت کا قیام ناگزیر ہے، اس کے بغیر وہ نظام قائم ہو ہی نہیں سکتا۔ یہاں ایک بحث کا بھی ذکر ہے ماخذ میں۔ کچھ لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حکومت تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد تو اللہ کی رضا یا آخرت کی نجات ہے۔ جی، اس نقطے پر ماخذ تبصرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ حکومت کو صرف ایک انتظامی مشینری، ایڈمنسٹریٹو مشینری سمجھتے ہیں۔ اچھا، وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں یا نظر انداز کر دیتے ہیں کہ حکومت ہی اصل میں وہ طاقت ہوتی ہے جو کسی نظریے کو، کسی قانون کو، کسی نظام اخلاق کو معاشرے میں رائج کرتی ہے، نافذ کرتی ہے، تعلیم کا نظام چلاتی ہے، معیشت کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس لیے
ماخذ کی روح سے اسلام کو قائم کرنے والی حکومت کا قیام یہ بذات خود ایک مطلوب چیز ہے، ایک مقصد ہے دین کا، اور اس کے لیے کوشش کرنا جسے جہاد کہا گیا ہے وہ فرض ہے۔ یعنی مقصد صرف ذاتی نجات نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح اور خدائی قانون کا نفاذ بھی ہے۔ بالکل، دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو پھر انبیاء کا رویہ جاہلیت کے ساتھ کیا تھا؟ یعنی اس وقت جو غیر اسلامی نظام قائم تھے ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ماخذ یہ واضح کرتا ہے کہ انبیاء افراد کو یہ آزادی دینے کو تیار تھے کہ وہ اپنی نجی زندگی میں جو عقیدہ رکھنا چاہیں رکھیں، اگر وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس بات پر کبھی راضی نہیں ہوئے کہ معاشرے کے اجتماعی معاملات چلانے کا اختیار یعنی حکومت کی باغ ڈور، اقتدار کی کنجیاں وہ جاہلیت کے ہاتھ میں رہیں، اور وہ اپنی طاقت کے زور پر اللہ کے قانون کے بجائے اپنے بنائے ہوئے قوانین لوگوں پر مسلط کریں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء نے ہمیشہ سیاسی انقلاب لانے کی کوشش کی؟ جی، ماخذ کا استدلال یہی ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اس کی کوشش کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی نظام زندگی، کوئی بھی تہذیب صرف نظریات سے قائم نہیں رہ سکتی۔ اسے قائم رہنے اور پھلنے پھولنے کے لیے ریاستی طاقت کی پشت پناہی چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں، تعلیم کا پورا نظام حکومت کے تحت ہوتا ہے، قانون حکومت نافذ کرتی ہے، معیشت کی پالیسیاں حکومت بناتی ہے، ذرائع ابلاغ پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ اگر حکومت کسی اور نظریے پر چل رہی ہے تو آپ کا نظریہ صرف کتابوں میں یا چند لوگوں کے ذہنوں میں تو رہ سکتا ہے، لیکن عملی زندگی میں وہ کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نبوی نظام اور جاہلی نظام ایک ساتھ نہیں چل سکتے؟ ماخذ کہتا ہے کہ ان کے درمیان حقیقی مفاہمت، کوئی اصلی سمجھوتا، کمپرومائز ممکن ہی نہیں۔ یہ دو متضاد چیزیں ہیں، ایک غالب آئے گا تو دوسرا مغلوب ہوگا۔ اچھا، ان کو ملا جلا کر چلانے کی کوشش کرنا یا جاہلیت کے غلبے پر راضی ہو جانا ماخذ کے نزدیک یہ کمزوری ہے، یہ دین کے مقصد کے خلاف ہے۔ تو انبیاء نے ہمیشہ ٹکراؤ کا راستہ اختیار کیا؟ انہوں نے ہمیشہ جاہلیت کے نظام کو چیلنج کیا، اپنے اپنے حالات اور حکمت عملی کے مطابق جد و جہد کی۔ ماخذ مثالیں دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جد و جہد کی بنیاد رکھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک زبردست تحریک اٹھائی، لیکن نظام قائم ہونے سے پہلے ان کا کام مکمل ہو گیا۔ اور پھر جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر میں اقتدار حاصل کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال کر اپنا نظام قائم کرنے کی کوشش کی، اور پھر خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامیابی کے ساتھ ایک مکمل ریاست اور نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ تو آج کی گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں، ہم نے دو بالکل مختلف تصویریں دیکھی زندگی کی۔ جی، ایک رہبانیت کی جو دنیا کو ایک قید، ایک مصیبت سمجھتی ہے اور انفرادی نجات کے لیے دنیا سے کٹ جانے پر زور دیتی ہے۔ ہاں، اور جو عملی زندگی کے مسائل کا کوئی ٹھوس حل نہیں دیتی اور اکثر غیر فطری راستوں پر لے جاتی ہے۔ اور دوسری طرف انبیاء کا لایا ہوا راستہ ہے جو دنیا کو ایک امتحان گاہ، ایک ذمہ داری کی جگہ قرار دیتا ہے۔ جی، جہاں انسان کو اللہ کا خلیفہ بن کر کام کرنا ہے اور اس کے لیے اللہ کے دیے ہوئے نظام کو اجتماعی طور پر قائم کرنے کی جدوجہد کرنی ہے۔ اور یہ نظریہ صرف عقیدہ نہیں بلکہ ایک پوری تہذیب، ایک مکمل نظام زندگی بناتا ہے، بالکل، جو زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ تو آخر میں سامعین کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ یہ ماخذ جو دلیل دے رہا ہے کہ ایک مکمل نظریہ حیات جیسے اسلام، وہ لازماً اپنی حکومت اور اپنا پورا ریاستی نظام قائم کرنے کا تقاضا کرتا ہے، اور اسے صرف ذاتی معاملہ نہیں سمجھتا۔ جی، یہ تصور آج کل کے ان خیالات سے کیسے ملتا ہے یا ٹکراتا ہے جو کہتے ہیں کہ مذہب تو بس انسان کا ذاتی معاملہ ہے، اسے ریاست اور سیاست سے الگ رہنا چاہیے۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے آج کے دور کے حوالے سے، کہ کیا ایک جامع دین اور ایک سیکولر ریاست کا تصور، کیا یہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں یا ان میں کوئی بنیادی تضاد ہے؟ اس پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔